السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ سورة التوبہ۔ محترم ناظرین، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے وہ 4 کون کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو بکرہ ہیں، کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 3 متوالیات، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ 3 مہینہ لگاتار اور 4تھا مہینہ اکیلا الگ، اس کی کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے، وہ لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں وہ حج ادا کر کے لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا گیا، تاکہ وہ امن و امان سے اپنے وطن کو لوٹ سکے۔ پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا، تاکہ وہ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے امن سے آ جا سکے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنی نفس پر، جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور اس کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، سورۃ البقرہ۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بابت، لڑائی کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ ظلم سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان 4 مہینوں میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دونوں مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو خاص کام کے لیے چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا اور پوری سرزمین میں سے مساجد کو چن لیا۔ اسی طرح مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے دے، لہٰذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جس اللہ تعالیٰ عظیم سمجھتا ہے۔ محترم ناظرین، سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ مطففین، کہ یوں ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونسع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ رائن یعنی زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ محترم ناظرین، گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، سورہ طه۔ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والوں میں سے تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں
اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ فرمان الہی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، تاکہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اسی طرح برائیوں کے برے انجام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور اس کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا آپ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔